عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قامہ ایمان و احتسابا، رمضان کے قیام کے حوالے سے فرمایا کہ من قامہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، او کما قال کہ جس نے رمضان میں قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور الاستذکار میں صاحب استذکار ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے اور میں تم پر اس کا قیام سنت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمان کے تحت اس کا قیام اور اللہ تعالی جل وعلا کے فرمان کے تحت اس کے روزے، تو یوں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہے دن کا روزہ اور دوسرا ہے رات کا قیام۔ ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے نا، اللہ تعالیٰ ان تمام بڑوں پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، وہ اپنی نئی نسل کو چاہتے تھے کہ ہر نیکی یہ کر لیں، اسی لیے وہ آپ نے شاید سنا ہو، آج تو ختم ہو گیا یہ، ہمیں وہ ایک جو ماحول، وہ جو فضا نظر آیا کرتی تھی کہ بڑے کہتے تھے کہ اگر تو نے روزہ رکھنا ہے نا تو تو نے تراویح لازمی پڑھنی ہے، اگر تو نے تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں رکھائیں گے۔ تو اس دور کے بچے بھی ایسے ہوتے تھے کہ وہ تراویح پڑھا کرتے تھے، یعنی انہیں روزے کا شوق اتنا ہوتا تھا کہ وہ تراویح پڑھتے تھے کہ بھئی ہم نے صبح روزہ رکھنا ہے۔ یہ ذوق اور شوق تھا اس دور کے بچوں میں بھی اور اس دور کے بڑے بوڑھوں میں بھی کہ وہ اپنے بچوں کی یہ تعلیم کیا کرتے تھے کہ اگر صبح روزہ رکھنا ہے تو رات کو تراویح بھی پڑھنی۔ تو وہ لوگوں میں ایک کنسیپٹ ہے کہ بھئی شاید جس نے تراویح نہ پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، تو شرعاً تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ روزہ ایک الگ عبادت ہے اور قیام ایک الگ عبادت ہے، لیکن ان بڑے بوڑھوں کی حکمت، آپ اسے حکمت کہیں، کئی لوگ تو اس کو غلط رنگ بھی دیتے ہیں، ہم اسے حکمت کہتے ہیں کہ ان کی حکمت کی وجہ سے لوگ تراویح بھی پڑھا کرتے تھے، روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام بڑوں کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے جو نیکی کا سبب اور ذریعہ بنتے تھے، اور آج کے دور میں اللہ تعالیٰ جو نسل ہے اسے بھی توفیق اور ہمت عطا فرمائے کہ آج تو ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی اکثریت جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو روح ہے جو روزے کی، وہ جو نظر آنی چاہیے تھی، وہ شاید آج نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ہیں، میں مختصر ان کا خلاصہ ذکر کروں۔ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے 3 راتیں آپ باہر نکلے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آپ نے قیام کیا، ایک رات چھوڑ کر، پھر ایک رات چھوڑ کر، پھر ایک رات چھوڑ کر۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان ساری رات مسجد میں بیٹھے رہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ وہ کھنگورا مارتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صبح کے وقت تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے خشوع اور خضوع سے واقف ہوں، لیکن میں نے اس لیے جان بوجھ کر اس سے اعراض کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذوق اور شوق کی وجہ سے یہ نماز فرض ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر مہربان ہونا، امت کی بھلائی کا شدید خواہش مند ہونا، اس کی یہ واضح ترین دلیل ہے کہ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا تو ذوق ہے، تو ساری رات کھڑے رہتے ہو، فجر ہو جاتی ہے، بلکہ بعض روایات میں تو اتنا آتا ہے کہ سحری کے لیے تھوڑا وقت رہ جاتا تھا، سحری کے لیے وقت تھوڑا رہ جاتا تھا، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا۔
تو جس طرح دور آگے کی طرف جا رہا ہے تو ہم آہستہ آہستہ تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ معاملہ اختیار کیا۔ اب ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر، بڑی اہم ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رمضان میں عبادت تھی وہ کیا تھی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان پورا سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم 11 رکعات سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔ آپ کی جو ہمیشگی مداومت تھی وہ 11 رکعات تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 1147 اور 2013۔ ان دونوں روایات میں واضح طور پر ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سائل کو جواب دیتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اب اگلا جملہ بہت اہم ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 11 رکعت کی تفصیل بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں یصلی 4 4 رکعت پڑھتے۔ کتنی پڑھتے؟ 4 رکعت پڑھتے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، سائل سے کہتی ہیں ان کے حسن اور ان کی طوالت کو نہ پوچھو، وہ اتنی حسین اور اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ان کے حسن اور ان کے طوالت کے بارے میں سوال نہ کرو۔ ثم یصلی 4، اس کے بعد پھر 4 پڑھتے، ان کے حسن اور ان کی طوالت کے بارے میں سوال نہ کرو۔ پھر اس کے بعد ثم یصلی 3، پھر اس کے بعد پڑھتے 3۔ پہلے کتنی پڑھتے؟ پھر کتنی پڑھتے؟ پھر کتنی پڑھتے؟ یہ کتنی ہو گئی؟ 11۔ اب تراویح کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ 2 یا 4؟ کبھی 4 پڑھی ہے؟ ہمیشہ 2 پڑھی جاتی ہیں۔ تو جس روایت کو یہ دلیل بناتے ہیں ان روایات میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 4 کر کے پڑھی ہے۔ 2 2 والی روایت کے ساتھ ساتھ 4 4 والی روایت بھی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی نماز ہے یہ اس کے حوالے سے روایت ہے۔ کس کے حوالے سے ہے؟ تہجد کے حوالے سے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 808۔ اس 808 والی روایت کے اندر اور 806 والی روایت کے اندر جامع ترمذی میں بالکل واضح طور پر ہے، اور آگے چل کے جو اس کا ایک خلاصہ ہے میں وہ ذکر کرتا ہوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو رمضان کا قیام ہے، یہ جملہ بڑا اہم ہے آپ کے سامنے، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رمضان، اہل علم کے درمیان قیام رمضان کے بارے میں اختلاف ہے۔ کہتے ہیں فرآ بعضهم، بعض نے کہا ان یصلی 41 رکعۃ مع الوتر، بعض نے کہا 41 رکعت۔ کتنی؟ اونچی 41 رکعت۔ کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، یہ اہل مدینہ کا قول ہے۔ کس کا قول ہے؟ اہل مدینہ کا، اور اہل مدینہ کا عمل اسی پر تھا۔ امام ترمذی اگلا جملہ نقل کرتے ہیں، اس جملے پر غور کیجیے گا، وَأَكْثَرُ، اکثر اہل علم، عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عمر وعلی رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعۃ، حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا علی اور باقی دیگر اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا قول ہے کہ یہ 20 رکعات ہیں۔ کتنی ہیں؟ 20 رکعات ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ، امام ابن ثوری کا، عبداللہ بن مبارک کا اور امام شافعی متوفی 204 ہجری کا یہی قول ہے۔ اور امام شافعی اس پر مزید یہ کہتے ہیں وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رکعۃ، کہ میں نے اپنے شہر مکہ والوں کو 20 پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ 204 میں وفات پانے والا دنیا کا عظیم ترین محدث کیا بیان کرے کہ میں نے اپنے شہر مکہ والوں کو کتنی پڑھتے ہوئے پایا ہے؟ 20 رکعت۔ پھر میں ایک اور جملہ آپ کے گوش گزار کروں،
یہ میرے پاس ہے فتاوی ثنائیہ. کیا ہے فتاوی؟ یہ ثناء اللہ امرتسری، یہ ان کا فتاوی ہے. کن کا؟ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ. اہل حدیثوں کے بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے ان کے بزرگ گزرے، مفسر ہیں بہت بڑے، اور بڑی کمال کی تفسیر ہے ان کی، تفسیر ثنائی. اور 1948 میں، یہی جو مارچ کا مہینہ ہے، 15 مارچ 1948 میں یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت برکت نازل فرمائے. ان سے یہ سوال ہوا. اب یہ کہتے ہیں نا جی یہ جو آپ نے 11 رکعت پڑھی تھی یہ تراویح اور تہجد ایک ہی ہے. اب ان سے سوال ہو رہا ہے ثناء اللہ صاحب سے، جملے پر غور کیجئے گا کہ ہم آپ ہی کے گھر سے آپ کو گواہی دیں کہ سوال ہوتا ہے، اور سوال ہوتا ہے 1339 ہجری میں، اب ہے 1445، یعنی 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ. اس سے پہلے یہ سوال ہوا کہ جو شخص رمضان المبارک میں عشاء کے وقت نماز تراویح پڑھ لے وہ پھر آخر رات میں تہجد پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ سوال کیا ہو رہا ہے؟ صفحہ 431 ہے فتاوی ثنائیہ کا، کہ جو شخص رمضان میں عشاء کے وقت نماز تراویح پڑھ لے وہ پھر آخر رات میں تہجد پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ جواب دیتے ہیں پڑھ سکتا ہے. تہجد کا وقت ہی صبح سے پہلے کا ہے، اول شب میں تہجد نہیں ہوتی. اب جواب سے یہ بات واضح ہوئی کہ پوچھنے والے نے تراویح اور تہجد کو الگ الگ ذکر کر کے پوچھا، جواب دیتے کہ یہ تو ہے ہی ایک. تو صاحب فتاوی ثنائیہ کے اس جملے سے یہ بات پتہ چلی کہ وہ الگ نماز ہے اور یہ الگ نماز ہے. پھر میں ایک اور حوالہ آپ کو دوں، اس کی طرف توجہ رکھیے گا. یہ ایک جملہ ہے کہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں 13ویں صدی کے بعد 2 ایسی ہستیاں گزری جنہوں نے سنت کو زندہ کیا. اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ 13ویں صدی میں 2 ہستیاں ایسی گزری جنہوں نے سنت کو زندہ کیا. ان 2 ہستیوں میں ایک ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالوی اور دوسرے ہیں سید نذیر حسین محدث دہلوی. اب سید نذیر حسین محدث دہلوی کی یہ سوانح عمری آپ کے سامنے، اس کا صفحہ ہے 138، حیات بعد الممات کتاب کا نام ہے. کیا کلیم کرتے ہیں؟ کہ 13ویں صدی میں یہ 2 بندے تھے جنہوں نے سنت کو زندہ کیا. کلیم یہ ہے. کلیم کیا ہے؟ 13ویں صدی میں سنت کو زندہ کرنے والے 2 محدث گزرے، جن میں سے ایک یہ سید نذیر حسین محدث دہلوی. اب ان کی سوانح عمری میں جملہ کیا لکھا ہے؟ جملہ یہ لکھا ہوا ہے، غور کیجئے گا. یہ آپ کے سامنے لیالی رمضان المبارک میں، یعنی رمضان کی راتوں میں 2 ختم قرآن مجید کا بحالت قیام ہر سال سنتے. ایک تو نماز عشاء کے بعد تراویح میں، جس کے امام تھے حافظ احمد عالم فقیہ محدث جو آپ کے شاگرد رشید تھے، 3 سپارے روزانہ سناتے ترتیل و تجوید کے ساتھ. دوسرا ختم سنتے نماز تہجد میں، جس کے امام ہوتے حافظ عبدالسلام سلمہ، آپ کے بڑے پڑپوتے. جملہ کیا معلوم ہوا؟ تراویح تہجد. تراویح الگ پڑھتے، تہجد وہ بھائی اپنے بڑوں کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ آپ کہتے 13ویں صدی میں 2 ہی بندے گزرے جنہوں نے سنت کو زندہ کیا. وہ سنت کو زندہ کرنے والی شخصیت جو ہے وہ تراویح میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور تہجد میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے. ایک قرآن تراویح میں ختم ہو رہا ہے اور ایک، تو آپ کہتے ہیں یہ دونوں ہیں ہی ایک. تو پھر آپ صحیح ہوئے یا آپ کے وہ بڑے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان میں سے فیصلہ تو پھر آپ نے کرنا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کی بات کو سنتے وہ کہتے ہیں اچھا جی دیکھو جی حدیث میں آیا کہ آپ 11 رکعت پڑھتے، 11 میں 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ، پھر 4 ایک سلام کے ساتھ. تراویح تو اس طرح کبھی نہیں ہوئی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تہجد کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ تھا. جو تراویح ہے اس کے بارے میں نے جامع ترمذی کی روایت آپ کے سامنے رکھی کہ صحابہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول ہے کہ کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت. اب اس کے بعد میں چند ایک جملے اور. موطا امام مالک کی موطا میں حدیث نمبر 380، اس میں بھی بیان ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ب23 رکعہ
جو رمضان کی راتیں ہیں ان میں 23 رکعت پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر۔ مصنف عبد الرزاق امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، متوفی 211 ہجری۔ کتنی؟ 211۔ امام عبد الرزاق حدیث نمبر ہے 7733، اس میں بھی کہتے ہیں، صاحب بن یزید کہتے ہیں کننا ننصرف من القیام علی عہد عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارکہ میں وقت دنا فروع الفجر، کہ ہم اتنا لمبا قیام کرتے کہ فجر ہو جاتی 23 رکعتاً، 23 رکعت، 20 تراویح 3 وطر۔ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری امام مسلم کے استاذ ہیں۔ مصنف عبد الرزاق کا حوالہ آپ نے دیکھا، مصنف ابن ابی شیبہ 7680 7681، یہ پورا باب ہے۔ یصلی فی رمضان 20 رکعتاً، کہ 20 رکعت تراویح پڑھتے۔ دوسری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو امام مقرر کیا اور اس کو حکم دیا کہ ان کو رمضان میں نماز پڑھائے 20 رکعت۔ کتنی؟ کس کا حکم ہے؟ 7682۔ مصنف ابن ابی شیبہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ نماز پڑھائے 20 رکعتاً، کتنی؟ 20 رکعت۔ نافع بن عمر کہتے ہیں کہ ابن ملیکہ ہمیں نماز پڑھاتے 20 رکعتاً۔ 7684۔ ابی بن کعب رمضان کے مہینے میں مدینہ طیبہ میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے اور 3 وطر پڑھاتے۔ 7685، 7686، 7688، 7690، یہ اوپر تلے جو روایات ہیں، ان سب روایات میں جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ 20 رکعت تراویح اور 3 وطر، 20 رکعت تراویح اور 3 وطر۔ اہل حدیثوں کے جو سب سے بڑے امام ہیں ابن تیمیہ، اللہ تعالیٰ ان پر بھی کروڑہ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایک جملہ لکھا، فتاویٰ ابن تیمیہ کی جلد نمبر 23 میرے پاس موجود ہے، میں نے رات کو آپ کو دکھایا تھا۔ اس میں جملہ ہے، کہتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ، یہ بات ثابت ہے کہ ابی بن کعب، یہ اس دور میں امام تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقوم بالناس 20 رکعتاً فی قیام رمضان ویوتر بثلاث، 20 رکعت تراویح پڑھاتے اور 3 وطر پڑھاتے۔ فرآ کثیر من العلماء ان ذلک هو السنہ، کیوں؟ لأنه اقامہ بین المہاجرین والانصار ولم ینکرہ منکر۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ حضرت عمر کے حکم سے ابی بن کعب امامت کرواتے اور 20 رکعت تراویح اور 3 وطر پڑھاتے۔ مہاجرین اور انصار صحابہ نے ان کے پیچھے یہ عمل کیا، کہتے ہیں یہ تو ان ذالک هو السنہ، یہ تو ان کی سنت ہو گیا، کیوں؟ مہاجرین اور انصار کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ باقی حوالے میں آپ کو رات کو دے چکا تھا، یہ فقہ اسلامی، الفقہ الاسلامی و ادلہ، یہ مصر کے وہبہ زہیلی، انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو تراویح ہے یہ 20 رکعت ہے۔ امام نووی الاذکار میں فرماتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور الاستذکار میں ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ تراویح 20 رکعت ہے۔ تو جس کا جی چاہتا ہے اس سے کم پڑھے، ہمیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کسی پر کوئی اعتراض، ہم تو اپنوں کو اصلاح کرتے ہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ کو، آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ جی جو ہم پڑھتے ہیں یہ کہیں نہیں ہے۔ میں نے رات کو بھی یہ ذکر کیا تھا، ہمیں کسی سے غرض نہیں، جو جتنا پڑھے جتنا چاہے پڑھے، اس کی اپنی مرضی اور منشا ہے، وہ جس کی بات پر چاہے عمل کرے، لیکن آپ اور ہم جو کام کرتے ہیں، میں نے وہ آپ کے سامنے رکھا کہ اس دور کے ائمہ محدثین میں سے وہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 صحابہ، عظیم جلیل القدر صحابی اور دوسرے صحابہ، پھر مہاجرین اور انصار، ابن تیمیہ کے مطابق ان کا یہی ہے کہ کتنی تراویح کتنی رکعت تھی؟ 20 رکعت تھی۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے، ہمارے لیے ان کا کرنا کافی ہے، حجت ہے۔ ہم ان کو اپنا پیشوا، ان کو اپنا رہبر اور رہنما مان کر ہم بھی کتنی پڑھتے ہیں؟ 20 پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن ان کی اقتداء نصیب فرمائے، اور ان کی اقتداء میں ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں جانا، اور وہاں سے پھر رب کے حضور ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔